بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ پاک، اے مالک الملک، میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ یا رب، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ جس کا رب اس کا سب، ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم و کرم سدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ خود کو دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آفتوں، پریشانیوں، بیماریوں اور ہر قسم کے تفکرات سے ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور کشادہ و برکت والا رزق نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال و معمولات کی اصلاح فرما، جھوٹ، غیبت، تنقید، دل آزاری، حق تلفی، منافقت اور تکبر سے بچا کر آخرت کی فکر نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا رب کریم، میں جس بات کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ ناراض ہو تو ہر چیز اداس لگتی ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی، اے خدا شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ یا اللہ پاک، مجھے صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے خاص خزانوں سے عطا فرما، لینے والے کی بجائے دینے والا ہاتھ بنا، میری تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما اور میرے ایمان، میری عزت، میرے جان و مال اور میرے متعلقین کی حفاظت فرما اور دشمنوں کے شر سے بچا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔